एजुकेशन के बारे में बात करूंगी। 3 चीज़ें जो हैं वो अहम होती हैं। पहली तो ये है मालूमात। अल्लामा इकबाल ने भी इस इल्म में कहा था, खुदा के बंदे तो हैं जगहों हज़ारों। पर जो औरतें हैं वो तालीम और तदरीस से महरूम हैं। तो मुझे लगता है कि अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आरजे फाइज़ा और जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं स्टूडियो में अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मौजूद है एक खास मेहमान जो कि पेशे से एक सहाफ़ी हैं और साथ साथ में सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और एक मदारिस में बच्चों को तालीम भी देते हैं। जी हाँ दोस्तों, उनके साथ आज हम बात करेंगे अवेयरनेस के बारे में और जिनका नाम है मंजूर हुसैन। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपका स्टूडियो में खैर मकदम करती हूँ सर। शुक्रिया। पीर पंचाल 90.4 के अमले का और बिलखसूस आरजे फाइज़ा आपका मशकूर ममनून हूँ। शुक्रिया सर। सर जैसे कि हम अवेयरनेस के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं एजुकेशन के बारे में बात करूँगी। जैसे कि आज हर इंसान आला से आला तालीम हासिल करना चाहता है और लोग आला से आला तालीम हासिल कर भी रहे हैं, चाहे वो मजहबी हो या असरी हो। लेकिन इसी की बानिस्बत अगर इसी के बारिक्स देखा जाए तो कहीं जगहों पर आज भी कहीं लोग जो हैं वो तालीम और तदरीस से महरूम हैं। तो आप तालीम के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इल्म वो नूर है कि जो रब कायनात की अता से उस्ताद कामिल के ज़रिए कंसंट्रेट होकर एक दिल पे जलवागर होकर पूरी कायनात को रोशन करता है। बिल्कुल। और इल्म के हुसूल में 2-3 चीज़ें जो हैं वो अहम होती हैं। पहली तो ये है मालूमात इकट्ठे करना, फिर मुशाहिदात, तहकीकात और फिर तजुर्बात की दुनिया में आकर हर चीज़ को उस नज़र से देखना जो कुदरत ने जिस अंदाज में बनाई है, और फिर किसी कौम की जानी मानी सूझी समझी पहचान का नाम जो है वो इल्म है। और इल्म जो है उसमें खुद बीनी, अपने आप की पहचान, जहाँ बीनी, पूरी कायनात की तहकीकात और मुशाहिदा, तजर्बा, और तीसरा खुदा बीनी, यानी ये सब होने के बाद अल्लाह से इंसान जो है वो कुर्ब हासिल करने की तवक्को रखता है। तो ये मजहबी तौर पर, रूहानी तौर पर भी और असरी तालीम का भी जो है असर है। इसमें बेसिक एक चीज़ आती है कि ये सब चीज़ें अगर होंगी तो इसका मुद्दा, मकसद और इसका गोल जो है वो मखलूक खुदाबंदी के साथ हमदर्दी और उसकी फलाह बहबूदी के लिए काम करना है। जैसे अल्लामा इकबाल ने भी इस इल्म में कहा था, खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनू में फिरते हैं मारे मारे, मैं उनका बंदा बनूंगा जिनको खुदा के बंदों से प्यार होगा। तो इस तरह जो रूहानी या मजहबी तालीम है, इसके साथ साथ असरी तालीम जो है वो भी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि इल्म असूल के साथ इल्म फ़रो में जितने भी चीज़ें आती हैं, जैसे आज सियासत है, माशियात है, साइंस है, और इसके साथ तारीख़ है, अदब है, तो ये जब मालूमात होंगी तो इंसान ओवरऑल तरक्की की तरफ राहों पे गामज़न होगा और जैसे कौम और मुल्क जो है वो तरक्की करेगा। तो इसमें जो आपने कहा कि तालीम बहुत ज़रूरी है, मजहबी भी हो और उसके साथ साथ असली तालीम का होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग अब तक भी जो हैं इससे दूर हैं, वो क्यों? उसकी बड़ी वजह ये है कि तालीम में ज़ौक़ शौक़ जो है वो हामिल होता है। किसी ने क्या खूब कहा था, जमाले इल्म फ़न मोहताज आराइश नहीं होता, फटे कपड़ों में भी कुछ लोग आलीशान होते हैं। क्या बात, बिल्कुल। तो सर इसके साथ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसा कि अगर ख़वातीन की बात की जाए, औरतों की बात की जाए, तो आज हमारे मुल्क हिंदुस्तान की कहीं ऐसी ख़वातीन हैं कि जिनने अलग अलग फील्ड में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, काम किया और अपने मुल्क हिंदुस्तान के परचम को लहराया।
اور اسی کی بنسبت بڑی بدقسمتی سے میں یہ بھی کہوں گی کہ آج بھی اگر ہم دور دراز کے علاقے دیکھتے ہیں تو کہیں جگہوں پر جو عورتیں ہیں وہ تعلیم و تدریس سے محروم ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ جو پڑھائی ہے، جو علم ہے، جو تعلیم حاصل کرنا جتنا مردوں کے لیے ضروری ہے اتنا ہی عورتوں کے لیے ہے. تو آپ ان خواتین کو کیا کہنا چاہیں گے؟ ان کے لیے کیا کچھ ہونا چاہیے جو کہ آج تک بھی تعلیم سے محروم ہیں؟ دیکھیے کہ تعلیم میں عورت کا، خاتون کا ایک بہت بڑا کردار ہے. وہ کلیدی کردار جو ہے اس کو ادا کرنا چاہیے، چونکہ ایک پڑھی لکھی عورت سماج، سوسائٹی، معاشرہ اور ملک میں ایک یونیورسٹی سے کم نہیں ہوتی. بالکل. مرد اگر پڑھا لکھا ہے تو سمجھیے کہ فرد کی تعلیم ہے. اگر عورت پڑھی لکھی ہے تو وہ ایک سماج، ایک معاشرہ اور ایک ملک کی تعلیم ہے. بالکل. تو اس ضمن میں عورتوں کو چاہیے کہ اس دور میں تعلیم سے وہ سرفراز ہوں، چونکہ عورت کے کچھ سٹیج ایسے ہوتے ہیں کہ جو مردوں کو میسر نہیں ہیں. عورت جو ہے وہ ماں باپ کے گھر جنم لیتی ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ کھیلتی ہے، بڑھتی ہے، جمع ہوتی ہے، اور پھر اس کو دوسرے سٹیج پر جو ہے وہ کسی دوسرے گھر کو بسانے کے لیے وہ ایک گھر کی مالکہ بن جاتی ہے. جی. تو پھر جب اس کو اولاد ہوتی ہے تو وہ عورت جو ہے وہ ایک ذمہ دار ماں کی حیثیت سے سماج کے اندر کام کرتی ہے. اس طرح عورتوں کو چاہیے کہ وہ تعلیم کی طرف دھیان دیں، اور مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ عورتوں کو برابر اس میں جو ہے وہ ان کا ذوق و شوق بڑھائیں اور ان کو تعلیم و تربیت کی طرف راغب کریں. چونکہ جتنا بھی سماج اور سوسائٹی جی میں جتنے بھی چیزیں ہوں گی، اگر پڑھی لکھی عورت ہوگی تو اس کا فائدہ جو ہے وہ بہت بڑا ہوگا، کیونکہ وہ اپنے حساب و کتاب سے جو ہے وہ گھریلو معاملات بھی چلائے گی، سماج کو، سوسائٹی کو بھی، ملک کو بھی. اور بچوں کو اچھی تربیت، اور بچوں کی تربیت کے لیے جو ہے وہ ماں کا ایک بہت بڑا کردار ہے. جی. کیونکہ مذہب اسلام کو دیکھ لیجئے یا آریہ سماج کو دیکھ لیجئے یا سکھ مذہب کو دیکھ لیجئے، بدھ مت کو دیکھ لیجئے، ان میں جتنے بھی پیشوا ہیں انہوں نے عورت کے سلسلے میں یہ ان کو مذہبی آزادی دے رکھی ہے. جی. کہ وہ گھریلو کام کاج جو ہے ان کی ذمہ داری اتنی نہیں بنتی ہے جتنی کہ ان کو اولاد کو تعلیم و تربیت سے آراستہ و پیراستہ کرنا ہے. جی. تو سر اس کے ساتھ میں آپ کو ہیلتھ کے ریلیٹڈ پوچھوں گی کہ جیسے کہ آج کا انسان جو ہے وہ بہت مصروف ہے اور گھر کی باہر کی اتنی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ نبھاتے وہ اپنی صحت کے تئیں سنجیدہ نہیں رہتے. تو بات ہم ہیلتھ کے بارے میں کر رہے ہیں، تو مجھے بتائیے کہ کس طرح ہمیں اپنی صحت کے تئیں سنجیدہ رہنا چاہیے، کس طرح ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے؟ دیکھیے، صحت جو ہے وہ قدرت کا انمول تحفہ ہے. بالکل. تو اگر کسی کی صحت اچھی ہوگی، اس کی سوچ بھی اچھی ہوگی، اور ایک ہیلدی باڈی جو ہے، ایک صحتیاب جسم کے اندر جو ہے وہ اچھا دماغ ہوتا ہے. جی. اور اس کا اچھا دل ہوتا ہے، اور پھر وہ جو بھی اس کے نظریات ہوتے ہیں، افکار ہوتے ہیں، جی. اور جو اس کے بلند خیالات ہوتے ہیں، جی. ان پہ جو ہے وہ پورا معاشرہ، سوسائٹی، سماج اور ملک جو ہے وہ منحصر ہے، وہ اس پہ دار و مدار کرتا ہے. جی. تو ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ اپنی صحت کے بارے میں خیال ضرور رکھنا چاہیے، چونکہ اگر آدمی صحت کے بارے میں، صحت کے اصولوں سے ہٹ کر زندگی گزارتا رہے گا تو اس کی بے ذائقہ سے زندگی ہو جائے گی. اصل اگر کسی آدمی نے آنکھ پہ دھیان نہ دیا، یہ ہمارا ایسا عضو ہے جسم کا کہ سب سے پہلے جب آدمی بیدار ہوتا ہے تو یہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور یہ محرک ہو جاتا ہے، متحرک ہو جاتا ہے. اور جب آدمی کئی گھنٹوں بعد سوتا ہے، 18-19 گھنٹے جو ہے، اگر وہ کسی بھی مشغلے میں، کسی بھی کام میں سرگرم عمل رہتا ہے
تو اس کا سب سے زیادہ کام ہوتا ہے، اور اس کو آدمی جو ہے وہ ریسٹ نہیں دیتا ہے اور نہ اس کو غذا دیتا ہے۔ جی تو اسی طرح ہمارے جسم کے اندر جو ہے پوری کائنات ہے، جی جتنے بھی کائنات میں یہ چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، یہ آج یہ جہاز دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، پانی کے اندر، سمندر کے اندر تک کی معلومات جو ہے وہ باہر آ رہی ہیں، اور پھر جیالوجی مائننگ کے تحت ہم زمین کے اندر پتہ لگا لیتے ہیں کہ کون کون سی منرلز ہیں، کون سی دہات ہیں، اور کون سے خزانے اس کے اندر موجود ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہو انسان کے جسم کے اندر ہیں، وہیں سے تحقیق اور وہاں سے تجربے کی بنیاد پر جو ہے وہ یہ ریسرچ کرنے کے بعد یہ لوگ جو ہے منظر عام پر لا رہے ہیں۔ تو اس میں ہمیں جو ہے وہ اپنے روزمرہ یعنی ہر دن ڈیلی لائف جو ہے اس میں ہمیں ایک نظام بنانا چاہیے کہ ہم کب بیدار ہو رہے ہیں اور ہم نے کب جو ہے وہ سونا ہے، اور اس کے بیچ میں ہم نے کون کون سے کام کرنے، اور غذا جو ہے وہ وقت کے مطابق استعمال کرنی ہے، چونکہ غذا پر ہی باڈی کا ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ اچھی غذا ہوگی، بیلنس ڈائٹ ہوگی، تو اس کی وجہ سے جو ہے ہماری صحت جو ہے وہ ٹھیک رہے گی، اور پھر ہماری زندگی جو ہے وہ اچھی رہے گی، ہم بھی کسی چیز کو سمجھ پائیں گے، اور ہمیں بھی جو ہے وہ سمجھ دے گا۔ یہ تو انسان کی بات ہے، لیکن انسان اگر جو ہے وہ صحت پہ دھیان نہیں دے گا تو اس کی ذمہ داری باقی چیزوں پر بھی ہے۔ جیسے گھر میں ہمارے ڈومیسٹک اینیملز ہیں، گھریلو جانور ہیں، تو اس میں جیسے بھیڑ ہے، بکریاں ہیں، مرغے ہیں، تو بطخ ہیں، یہ جو ہماری روزمرہ کی ضروریات کے زندگی کی یہ جو چیزیں چرند پرند ہیں، ان کا بھی جو ہے وہ ہمیں خیال رکھنا ہے، ان کی صحت کا بھی جو ہے ہمیں۔ لیکن اگر ہم اپنی ہی صحت کے بارے میں خیال نہیں رکھیں گے تو یہ ہماری بڑی نادانی ہوگی۔ اس لیے یہ میری گزارش ہوگی ہر فرد و بشر سے کہ وہ صحت کا خیال رکھے، اور اس میں ایک چیز ایسی بھی ہے کہ صرف اگر ہم باقی والوں کو پورا وقت دے رہے ہیں تو ہمیں صرف 5 منٹ جو ہیں وہ اپنے آپ کو دینا چاہیے۔ جب ہم صبح ارلی ان دا مارننگ بیدار ہوتے ہیں، جاگتے ہیں، تو ہمیں صرف 2 منٹ اپنے لیے نکالنے ہیں کہ مجھے دن میں کیا کرنا ہے، اور جب ہم کو سونا ہے اس سے پہلے 3 منٹ جو ہے وہ ہم کو نکالنے ہیں، تاکہ ہم دن بھر کا محاسبہ کریں کہ ہم سے کیا ہوا۔ بالکل۔ تو سر اس کے ساتھ اگلا جو میرا سوال رہے گا وہ رہے گا ڈرگس کے ریلیٹڈ، نشے کے ریلیٹڈ۔ تو سوال یہ ہے کہ جو آج کا جو نوجوان ہے وہ ڈرگس کی طرف زیادہ کیوں جا رہا ہے، یعنی کہ نشے میں کیوں ملوث ہو رہا ہے؟ آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال یہاں پر جو ینگ یوتھ، جو نوجوان بچے ہیں، ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اور جس کی وجوہات، جو وجہیں بتائی جاتی ہیں وہ ڈرگس بتایا جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ بچوں کو کس طرح اس بدعت سے دور کیا جائے، اور نوجوان اس طرف کیوں زیادہ جا رہے ہیں؟ ہم یہ چیزیں سنتے تھے کہ یورپین کنٹریز میں کچھ لوگ جو ہیں، کچھ نوجوان جو ہیں وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ تعلیم یافتہ بھی ہوتے ہیں، پھر وہ کبھی کانچ کھانا شروع کر دیتے تھے، کبھی کچھ اور چیزیں جو ہیں وہ استعمال کرتے تھے، یہ سنتے تھے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یا تو کوئی یہ بیرونی سازش ہے، اور یا نوجوان جو ہیں وہ اپنے آپ کو سمجھ نہیں پائے ہیں، تو منشیات کے دن بدن جو ہیں وہ عادی ہو رہے ہیں، اپنی قیمتی جانوں کو گوا رہے ہیں۔ اور ایک نوجوان جو ہے جب اس لت میں پڑ جاتا ہے تو وہ خالی وہی نہیں بلکہ اس کا پورا جو کنبہ ہے، برادری ہے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ بالکل۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ گھرانے ایسے ہیں کہ جن کے بچے جو ہیں وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے یونیورسٹیز، کالج میں پہنچے ہیں، اور پھر تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ بے روزگاری تھی، تو اب بے روزگاری میں جو ہے وہ نہ وہ کوئی محنت کر سکتے تھے نہ مزدوری، چونکہ انہوں نے محنت مزدوری جو ہے وہ اس کو پیشہ بنایا ہی نہیں تھا، تعلیم حاصل کرتے رہے، تو پھر انہوں نے جو ہے وہ یہ غلط سٹیپ بھی اٹھایا، اور منشیات کے وہ لوگ عادی ہو گئے۔ آئے دنوں خطہ پیر پنجال میں نوجوان جو ہیں وہ اس کی زد میں آ رہے ہیں اور تباہ و برباد ہو رہے ہیں، حالانکہ یہاں کے مقامی
पुलिस, इंतज़ामिया और यहाँ की सिविल सोसाइटी जो है इसकी रोकथाम में बहुत अहम किरदार अदा कर रही है। बिल्कुल। लेकिन नौजवानों को इस वक्त समझने की ज़रूरत है कि जान से कीमती कोई चीज़ नहीं है और जान के बाद अच्छी सोच होनी चाहिए, अच्छा फिक्र होना चाहिए और जिस चीज़ के लिए हमें कुदरत ने पैदा किया है उस पे हमें खरा उतरना चाहिए। बिल्कुल। और इसके साथ साथ मैं ये कहूँगी कि डिप्रेशन की बात की जाए या फ्रस्ट्रेशन की बात की जाए तो इसका हल ड्रग्स, नशा तो नहीं है ना? हाँ, ये आपने बड़ा अहम सवाल किया है कि जो डिप्रेशन हो जाता है, दबाव हो जाता है, ज़हनी दबाव हो जाता है, इसमें कहीं ना कहीं वालिदैन, उम्मा बिरादरी का असर जो है वो होता है। जी। वालिदैन को जो है, माँ और बाप दोनों को बच्चों के साथ जो है वो दोस्ताना ताल्लुकात जो है वो रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो उनको दबाव में रखेंगे तो उनके जहन उलझ जाएगा और उलझने ही में जो है वो डिप्रेशन होता है और डिप्रेशन में कभी कभार जो है वो बच्चे ना बर्दाश्त करते हुए जान पे खेल जाते हैं। जी। और फिर जब वक्त गुजर जाता है तो वालिदैन जो हैं उनको इस परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। तो इस सिलसिले में जितने हमारी यूथ है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि जितने भी हमारी यूथ है और जितने भी हमारे स्कॉलर्स लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर लोग हैं या किसी भी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स लोग हैं, उनको यूथ के करीब होना चाहिए और यूथ को अपने करीब जो है वो करना चाहिए। तो इसका एक हल जो है वो हालिया दिनों में हमारी सरकार ने निकाला भी है। वो ये निकाला था कि इनको स्टेडियम बनाना, गांव-गांव में जो है खेल के मैदान बनाना, बच्चों को एंटरटेनमेंट के लिए एक दूसरे के साथ इजहार ख्यालात के लिए, वक्त बिताने के लिए जो है वो ऐसे यूनिट जो है वो कायम किए हैं। ये एक अच्छा कदम है। हाँ, ताकि उनकी तवज्जो को इस तरफ लाया जा हाँ, सके। ताकि उनकी तवज्जो जो है वो इस तरफ लाई जा सके। तो इससे काफ़ी हद तक जो है वो डिप्रेशन का खात्मा हो आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इसके साथ साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। जैसे कि आज हम अवेयरनेस के ऊपर बात कर रहे थे, आप बने रहे इसी तरह ऑन रेडियो पीर पंजाल 90.4।